اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر آیت نمبر 49 سے 49 سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو وہ وقت. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یاد کرو. از میں کیا پوشیدہ ہے؟ اذکرو. وہ وقت یاد کرو. کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، کہ اے بنی اسرائیل اپنی تاریخ کا وہ وقت یاد کرو. نجیناکم، جب نجات دی تھی ہم نے تم کو. کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے. یعنی صرف فرعون نہیں، فرعون کے جتنے بھی کارندے تھے، پیروکار تھے، ان سب سے، گویا پوری قوم فرعون سے. کیا کرتی تھی آل فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے تھے، تم سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے، جبری مشقت کرواتے تھے، ذلت و رسوائی کے کام کرواتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری نسل کشی کر رہے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہاں اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ جب فرمایا گیا کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو اس میں ایک احساس اور ایک غیرت کو جگانا بھی مطلوب تھا کہ دیکھو جب تمہارے مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے تو پھر تمہاری قوم کا حال کیا ہوگا. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی سخت آزمائش تھی. اب بات یہ ہے کہ سزا تو آل فرعون دے رہی تھی یا فرعون دے رہا تھا، تو آزمائش رب کی طرف سے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیف اور مشقت میں مبتلا کیے ہوئے تھے، بیٹے تمہارے ذبح کر رہے تھے، عورتیں تمہارے زندہ چھوڑ رہے تھے یا ان کو اپنی لونڈیاں بنا رہے تھے، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. بظاہر تو دنیا کا عذاب ہے، تو دنیاوی تکلیف ہے، لیکن اس دنیاوی تکلیف کو کیا قرار دیا گیا؟ آزمائش. اور آزمائش تمہارے رب کی طرف سے. ایسا کیوں؟ دنیاوی تکلیف، عذاب، یا رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کیوں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ ذرا سا آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، انسان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یعنی اب اس کو آپ اس طرف ریلیٹ کیجئے، جیسا کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آیت کو کس کانٹیکس میں لینا؟ بنی اسرائیل کے، اور پھر اس کو اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی میں تو یہ بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، لیکن ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے، تکلیف آتی تو دنیاوی اسباب کے پردے میں ہے نا، کہ نہیں؟ دنیا کا ہی کوئی نقصان سامنے ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل پر یہ سب مصیبت کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہ اپنے اصل رستے سے ہٹ گئے تھے. تو اللہ تعالی بندوں کی بھلائی کے لیے بعض اوقات ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، آپ سب کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ فوراً کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے نا؟ اور ایسا ہی سوچنا چاہیے. جب اپنے پہ تکلیف آئے تو کیا سوچیں؟ ضرور میری سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، دنیا میں ہی مجھے پلٹنے، رجوع کرنے اور توبہ کرنے کا موقع دے رہا ہے. اور اگر کسی اور پر تکلیف آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟
یہ نہیں اس وقت سوچے کہ ضرور کوئی غلطی کی ہوگی نا تو پکڑ ہوئی ہے. ہم جب اپنے پہ آتی ہے تو اور طرح سوچتے ہیں، جب کسی پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے کوئی غلطی کی ہوگی نا، کچھ کیا ہوگا تو پکڑ. دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچیں، دوسروں کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچے کہ کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کوئی غلط کام ہوا ہے. اسی لیے تکلیف سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا گیا؟ اپنی غلطی کا اعتراف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو ظلم نہیں کرتا، تو ہر عیب سے پاک ہے، قصور میرا ہی ہے، غلطی میری. تو یونس علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تھا تو قرآن پاک میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومن بھی تکلیف اور غم میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کا غم دور کر دیتے ہیں، اس کو تکلیف سے نجات دیتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. دنیا امتحان تو ہے، دنیا میں انسان کو ایک طرف نعمتیں دی گئی ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہیں. پھول کے ساتھ ہی کانٹا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی زندگی میں پھول ہو تو اس کے ساتھ کانٹا نہ ہو. ہر نعمت اپنے ساتھ ایک آزمائش کا پہلو رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات نعمت پیچھے چلی جاتی ہے، آزمائش آگے آ جاتی. وہی چیز جس کو آپ اپنے لیے بہت اچھا سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں، اسی میں آپ کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں نکل آتی ہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، میرا قصور کیا ہے، کیا کوتاہی ہے، کوئی بات تو میرے منہ سے ایسی نہیں نکلی، یا میں نے کسی انسان کو تو نہیں ستایا، یا میں نے کوئی اللہ کے حق میں تو کمی نہیں کی. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس تکلیف سے انسان جاگ اٹھتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم. اللہ اس گناہ کی بھی معافی جس کو میں جانتا ہوں اور اس کی بھی جس کو میں جانتا نہیں. کیونکہ ہم بعض غلطیاں ایسی کر چکے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، گمان بھی ہمارا ادھر نہیں جاتا کہ ہم نے غلطی کی. اسی لیے ہمیں استغفار کی جو مختلف دعائیں سکھائی گئی ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی. کہ یا اللہ میں اپنے پہلے پچھلے چھپے اور کھلے اور ان سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. وما انت اعلم به منی، کہ مجھے اپنے ان گناہوں کا نہیں پتا جو میں کر چکا اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میں نے گناہ کیے، میں ان کی بھی معافی چاہتا ہوں. ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، دقہ و جلہ، اولہ و آخرہ، علانیتہ و سرہ. کہ یا اللہ چھپے کھلے اول آخر سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں. جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ، اور جو اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور آزمائشیں آتی کس لیے ہیں؟ کہ انسان ہوش میں آئے، پلٹے. بنی اسرائیل کے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس نعمت کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہ پیچھے کی آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تو تمہیں سارے جہان والوں پر فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی، تو تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اپنے اس مقام اور مرتبے کو ہی بھول گئے. تو جب تم نے اپنا مقام کھو دیا تو میں نے بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا اور تمہیں اس ذلت میں مبتلا کر دیا. اب حال یہ ہے کہ تمہاری نسلیں بھی محفوظ نہیں اور تم پر سخت مصیبت آ چکی ہے، اور یہ اصل میں تو تمہارے رب کی طرف سے تم پر آئی ہے تاکہ تم سنبھلو. اب چونکہ یہ قوم کی بات ہو رہی نا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، تو بنی اسرائیل اپنے وقت کی ایسی ہی قوم تھی جیسے اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، بہترین امت، اخرجت للناس. تمہیں تو انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم ان کو سیدھے راستے پہ لاؤ. اور جب انہوں نے یہ کام چھوڑا تو کیا ہوا؟ خیر امت شر امت بن گئی. اور آج مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی جتنی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، یہ آزمائشیں ہیں. ان میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کام ہمیں دیا گیا تھا کرنے کو، جو اسائنمنٹ ہمیں ملی تھی بحیثیت امت مسلمہ کے، اخرجت للناس، جب تک ہم وہ نہیں کرتے تو محض یہ کہتے رہیں کہ یہ فلاں کی سازش ہے اور یہ فلاں ہمیں ایسے پریشان کر رہا ہے یا فلاں ظالم ہے، وہ جتنا مرضی رونا روتے رہیں، حالات نہیں سنور سکتے جب تک کہ وہ کام نہ کریں جس کام کے لیے اللہ نے بنایا. کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی کتاب کا امین بنایا اور ہم اسے خود بھی نہ پڑھیں، دوسروں تک بھی نہ لے جائیں، تو پھر وہ مقام جو ملا تھا اس نعمت کی وجہ سے، دین کی نعمت کی وجہ سے، وہ محض باتیں کرنے سے تو نہیں مل سکتا. تو یہ کیا تھا؟ دشمنوں کا جو غلبہ تھا بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. کیسے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی تھی، بچا لیا تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، تمہارے سامنے وہ ڈوبے تھے، یہ سارا منظر تمہیں یاد ہے. اس کی تفصیل سورۃ الشعراء میں ملتی ہے، آیت 60 سے 67 تک، 60 سے 67 تک، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اللہ کا حکم پہنچایا، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، معجزات بھی دکھائے، وہ نہیں مانے. پھر وہ ایک بڑا مقابلہ ہوا، جادوگروں کو بلایا گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے حجت تمام کی، پھر وہ نہیں مانے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ نکل چلیں، راتوں رات لے چلیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے. جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے چپکے سارے بنی اسرائیلی جو تھے وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ پورا ملک بنی اسرائیل سے خالی ہو گیا. یہ سب بحر قلزم کی طرف آ گئے. جب یہ نکل آئے تو پیچھے سے فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ تو سارے غائب ہو گئے، یہ کہاں گئے. اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. سورۃ شعراء میں آتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، جب سویر ہوئی، سورج نکلا تو دیکھا کہ کہاں گئے، کوئی کام پہ نہیں آیا، تو اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، یعنی فرعون نے بھی سب کو اکٹھا کیا اور ان کے پیچھے چل پڑے، بنی اسرائیل کو پکڑنے چل پڑے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی، یعنی یہ پہنچ گئے پیچھے، تو کیا ہوا؟ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، ہائے ہم پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کس طرح بولتے، ہرگز نہیں، ان معی ربی،
میرے ساتھ تو میرا رب ہے، سیہدینی، وہ مجھے راہ دکھائے گا کہ مجھے کدھر کو جانا ہے، اس کے حکم سے میں تمہیں لے کے نکلا ہوں. اور جیسے بنی اسرائیل کی عادت ہے، معلوم نہیں کتنا پریشان کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم تو ہمیں لے کے جا رہے تھے کہیں، دیکھو وہ تو سارے پیچھے آ گئے، ہم تو پھر پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت، آپ خود سوچیے، ایک طرف دشمن کا لشکر اور ایک طرف اپنی قوم جو کسی طرح سیدھی نہیں ہو پاتی، کیا حالت ہوگی ان کی اس وقت. لیکن اس غم کے ہجوم میں بھی ایک طرف خوف اور ایک طرف غم. غم اپنوں کا ہوتا ہے نا، جو عین موقع پہ باتیں بنانا شروع کر دیں. خوف اور غم کے بیچ میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کلا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اس لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پہ دے مارو. فانفلق، تو وہ الگ الگ ہو گیا، فلق پھٹ گیا. فکان کل فرق، تو ہو گیا ہر ٹکڑا کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی طرح. یعنی لاٹھی ماری، پانی کی لہریں دو طرف کو اٹھی اور ایسے جیسے پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی، بیچ میں سے کھلی سڑک نکل آئی، دوسرے بھی پیچھے آ گئے قریب. بنی اسرائیل تو سب سڑک پہ چل پڑے اور اتنے میں پیچھے سے دوسرا لشکر بھی آ پہنچا. اب کیا ہوا؟ وہاں جا کر بنی اسرائیل تو نکل گئے پار، اور فرعون اور اس کا سارا لشکر جب عین بیچ رستے کے پہنچا تو وہ جو دو پہاڑ بنے ہوئے تھے لہریں، وہ واپس آپس میں مل گئی اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو الگ الگ کیا تھا. فرقہ کا مطلب بتاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا، فرق پھر ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں. تو یہ فرق کا لفظ سورۃ شعراء میں بھی آتا ہے، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے تودوں کی شکل میں یا پہاڑوں کی شکل میں الگ الگ لہریں ہو گئی، اور پیچھے سے وہ فرعونی آئے اور سب کے سب ڈوب گئے. فانجیناکم، دیکھو تمہیں ہم نے بچایا، واغرقنا آل فرعون، تمہارے دشمنوں کو ہم نے غرق کر دیا. وانتم تنظرون، تم نے یہ سب دیکھا بھی پھر بھول گئے. یہ اتنی بڑی نعمت تھی. آپ خود سوچیں کہ کسی قوم کو، ایک نہیں دو نہیں، پوری قوم کو، ہزاروں کی تعداد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نکال کے دوسری طرف لے آیا. یہ کوئی معمولی احسان نہیں تھا. اسی نعمت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اب سب نکل کے بحر قلزم پار کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کہاں یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک سے نکل کر ایک صحرا میں پہنچا دی گئی. اب بتائیے کہاں سے کھائیں، کہاں سوئیں، کیا کام کریں، کیسے دن گزارے. نہ مکان ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی کام ہے، کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوتا ہے انتظام؟ آگے چلتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ان کو وہاں صحرا میں پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا لیا گیا 40 دن کے لیے. عربی میں دن اور رات کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ دن. تو 40 رات. پنجابی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کا لفظ استعمال کر، کتنی راتوں کے لیے جا رہے ہو، دن کی بجائے رات کا لفظ عام طور پہ استعمال کر، ڈے کی بجائے نائٹ کا ایکسپریشن. 40 لیلتن، 40 رات کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اپوائنٹمنٹ پہ بلا لیا. یہاں پر 40 کا لفظ آتا ہے، جبکہ سورۃ اعراف آیت 142 میں 30 راتوں کا ذکر آتا ہے اور 10 مزید کا آتا ہے. یعنی ابتدائی طور پر 30 کے لیے بلایا، پھر 10 اور بڑھا دیے گئے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ موسیٰ کو ہم نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 مزید کے ساتھ اس کو پورا کیا، یعنی 40. اور یہاں مختصراً 40 ہی ذکر کر دیا گیا. اب وہ گئے ہیں تورات لینے، ہدایت کی کتاب لینے. پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. کس کے؟
موسیٰ علیہ السلام کے یعنی جانے کے بعد. کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے. یہ کون سا ظلم کر رہے تھے؟ شرک کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے. اس کی بھی تفصیل قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتی ہے کہ سامری نے ان کو بہکایا تھا. سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر کچھ تفصیل سے آتا ہے. سامری نے ساری قوم کا سونا وغیرہ جو وہ گھر سے نکلتے وقت اٹھا لائے تھے ساتھ، وہ اکٹھا کیا. اور چونکہ کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کوئی رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اٹھا کے اپنے بیگ تھک گئے تھے. یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے عاجز آ گئے ہیں. کوئی گھر تو نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جھونپڑی نہیں تھی، کوئی درخت کچھ نہیں تھا، خالی صحرا تھا جہاں پر اللہ چھوڑا تھا ان کو. اب آپ دیکھیں کہ راتوں رات اگر کسی کو ملک چھوڑنا پڑے کوئی، تو کیا اٹھائے گا؟ بستر اٹھائے گا، بھاری چیزیں اٹھائے گا، اور جانا بھی پیدل ہو، سونا چاندی اٹھائے گا نا. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سونا چاندی اٹھا کے چل پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ وہاں چلے گئے، اور پیچھے سے سامری نے کیا کیا؟ لیڈر بن بیٹھا اور ان کو ورغلانے لگا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے تھے، لیکن سامری غالب آ گیا. اور اس نے کیا کیا؟ ساری قوم کا مال اکٹھا کیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھالا. مصر میں گائے کی عبادت ہوتی تھی، اور وہاں وہ لوگ خود اپنا معبود بنایا کرتے تھے، خود گھڑتے تھے، لہذا ان کو طریقہ پتا تھا. یعنی یہ کاریگر لوگ تھے نا، وہاں کے مزدور تھے، کاریگر تھے، لیبر کلاس تھی، تو ان کو چھوٹے چھوٹے ہنر کافی آتے تھے. اب کیا ہوا کہ سامری نے وہ سارا بنایا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزما لیا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو بھٹکا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں واپس پلٹے اور ان سے حساب لیا کہ یہ کیا ہوا سب. تو کہنے لگے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ قوم کی جو زینت یعنی سونا ونا تھا، اس سے سامری نے ایک بچڑا گھڑ لیا اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، کہنے لگے یہ ہے تمہارا الہ. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور موسیٰ کا الہ تو بھول گیا ہے، ہمیں یہاں لا چھوڑا ہے اور ہمیں اب بھول چکا ہے، کوئی ہمیں ہدایت نہیں دی، کوئی کچھ نہیں. حالانکہ وہ وہاں پہنچے تھے، جلد بازی کی علامت ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَرَوْنَ، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کہ یہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا یہ بچڑا. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور ان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے، اس کو آپ مزید جاننا چاہیں تو سورۃ طٰہٰ کی یہ آیتیں 85 سے لے کے آنورڈز آپ ٹرانسلیشن اس کی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح سب کیا تھا اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، اور تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ سب تم کیا کر رہے تھے؟ دراصل ظلم کر رہے تھے، تمہارا یہ کام ظلم تھا اپنے اوپر. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، تم کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اتنا بڑا جرم تمہارا معاف کر دیا جو سب سے بڑا جرم تھا. کون سا؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ بھی ان کا معاف کر دیا. من بعد ذالک، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر گزار ہو. کس بات پہ شکر گزار؟ کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا.
آپ دیکھیے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے اور پھر انسان استغفار کرے اور پھر وہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ پرانی باتوں کو دہرا کے ناشکری. ہماری اگر کوئی بیماری چلی بھی جائے یا کوئی تکلیف دور بھی ہو جائے تو شکر کم ادا کرتے ہیں، وہ پچھلی باتیں بیماریوں کی بہت دہراتے ہیں کہ یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. تو جو تکلیف کی باتیں ہیں ان کا ذکر کم کرنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ تکلیف کو جتنا زیادہ آپ وچار اس کا کریں گے وہ اتنی زیادہ اور تکلیف دے گی آپ کو. اور اگر بس ہو گیا جو ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر اور مزید کو مثبت کام، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ جو اوپر بلایا تھا نا 40 راتوں کے لیے، تو وہاں کتاب دی گئی. وَالْفُرْقَانَ، اور صرف کتاب نہیں دی گئی، کتاب کی سمجھ بھی دی گئی ساتھ، یا معجزات بھی دیے گئے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو کتاب کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت. جو معجزات ہیں وہ تو پہلے ملے تھے نا، مدین سے آپ واپس آ رہے تھے اور جو فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا اس وقت معجزات دیے گئے تھے، اور یہاں تو کتاب اور کتاب کا فہم. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیسے؟ باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنا کر. تو اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اس توبہ میں ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ تمہیں مجرموں کو قتل کرنا پڑے گا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچڑا بنانے کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑا بنانے میں تعاون کیا اور اس عمل میں شریک رہے، پھر اس کو معبود بنا لیا، اس کو پوجا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے اس کام سے روکا کہ یہ نہ کرو. تیسرے وہ تھے جو بالکل لا تعلق رہے، نہ انہوں نے روکا اور نہ ہی انہوں نے حصہ لیا. اب ہوا کیا کہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا اس کام میں، انہیں کہا گیا کہ تم انہیں مارو جنہوں نے شرک کیا تھا. اور یہ یاد رکھیے، یعنی توبہ کے مختلف درجے یا گناہوں کی جو معافی ہوتی ہے یہ مختلف درجوں پر ہوتی ہے. نمبر 1، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی جاتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے، یعنی بھول چوک، خطائیں. سب سے پہلے تو وضو آپ کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتا ہے، پھر آپ کی نماز باقی حصے کو مٹا دیتی. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بذات خود توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. یعنی بعض قصور اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے معافی مانگنی پڑتی، تو وہ مانگنے سے معاف ہوتے ہیں. اور اس کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم توبہ کرو. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار.
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے یعنی بندوں کی طرف تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جس دن سورج مغرب سے نکل آیا اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا، پھر توبہ نہیں قبول ہوگی۔ تو گناہ ہوتے ہی پتہ چل جائے، احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، رات کو تو دن کو کر لینی چاہیے، دن کو تو رات کو کر لینی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ خود کب ختم ہو جائے۔ تو کچھ گناہوں کے لیے خود معافی مانگنی ہوتی ہے، اور تیسرے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا جرمانہ بھی بھرنا پڑتا ہے، رینسم پے کرنا ہوتا ہے، فائن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ مثلا جتنے بھی کفارے ہیں، مثلا قتل کا کفارہ ہے، یا اسی طرح اور کچھ گناہ ہیں جن پر حد بھی جاری ہوتی ہے، مثلا زنا ہے یا شراب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر گناہ کھلا نہیں تو بندے نے الگ سے معافی مانگ لی اللہ سے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہہ کے نہیں چھٹ سکتا کہ میں نے توبہ کر لی، اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اگر وہ نہیں اویلیبل تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے، یہ بیوی کو ستانے کی سزا ہے۔ یہ 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ جو ہے اس میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے قول سے پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہوتی ہے، پھر وہ اپنی بات سے پلٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی، فتحریر رقبۃ، تو غلام آزاد کریں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کو غلام نہ ملے آزاد کرنے کو، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، کنٹینیوس ایٹ اے اسٹریچ، من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع، جو یہ نہ کر سکے، فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وللکافرین، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ قول ایسے ہیں یا کچھ باتیں ایون ایسی ہیں یا کچھ کام ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کرتے وقت انسان کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اور یہاں شرک کے گناہ کی معافی کے لیے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اب اپنی جانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مانا لیا خودکشی کرو، تو یہ تو حکم نہیں ہے، خودکشی نہیں ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، تو کون کس کو کرے؟ تو اس کے لیے کہا گیا ایک دوسرے کو مارے، تب ایک دوسرے کو جس نے جرم ہی نہیں کیا اس کو کیوں مارا جائے؟ تو اس میں جو دوسری رائے ہے کہ جس نے روکا نہیں تھا وہ مارے اس کو جس نے غلط کام کیا تھا، تو اس طرح ان کی معافی ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم نہیں تیری بات کا اعتبار کریں گے، ہم نہیں تمہیں مانیں گے، حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو دیکھیں سامنے۔ اب یہ کب ہوا تھا اور کس نے کہا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب قوم نے شرک کیا تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 نمائندے لے کر کوہ طور پر دوبارہ گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے،
جب وہاں پہنچے تو پھر بگڑ بیٹھے، کہنے لگے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ہم مانیں گے، ہم تیری بات کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو یہ 70 لوگ بھی ساتھ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ کے اوپر تھے، یہ نیچے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اوپر سے تورات لے کر اترے تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے اور یہ کتاب ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہم تو نہیں مانتے کہ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ۔ حتی نر اللہ جہرتن، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس مطالبے پر ان پہ ایک چیخ آئی، ایک زوردار کڑک والی بجلی گری اور وہ سب وہیں بھسم ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بجلی آتے ہوئے دیکھ رہے تو تم کہ آئی شامت تمہاری۔ کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہو، لائٹننگ ہوتی ہے، لائٹننگ ہوتی ہے اور اس کے کچھ سیکنڈز کے بعد یوں لگتا ہے لائٹنگ ہو کے لگتا ہے خاموشی ہوگی، نہیں، اچانک نیچے گرتی ہے بجلی۔ تو وہ لائٹننگ ہوئی ہوگی جب وانتم تنظرو، تم دیکھ رہے تھے کہ اب کچھ ہونے لگا ہے، اور پھر گری اور وہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان، کہنے لگے یا رب، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے؟ بعض بے وقوفوں کی وجہ سے تو سب کو سزا نہ دے، تو ان کو زندہ کر دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا، ان مردوں کو پھر زندہ کر دیا۔ ویسے تو سب مرنے والے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ ان کو دنیا میں ہی زندہ کیا، 70 لوگوں کو، حالانکہ یہ مجرم تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہر تھوڑے موقع پہ بگڑ جاتے تھے۔ اصل پتہ ہے، یہ جو زوال یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو غلام ہوتے ہیں یا چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات بات میں ناراض ہونے لگتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے دل والوں کو کچھ بھی کہہ دو کچھ وہ نہیں محسوس کرتے، کریں بھی تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بات بات میں ناراض نہیں ہو بیٹھتے۔ جو چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا دل ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو اس کو نہ سمیٹ سکتے ہیں، نہ معاف کر سکتے ہیں، نہ ہضم کر سکتے، وہ اس کو اچھال بار پھینکتے، ہر وقت ریئیکشنری، ہر بات پہ ریئیکشن۔ اب اس میں بہت حصہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک شخص براٹ اپ کیسے ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جہاں براٹ اپ ہوئے تھے نا، اور جس حالت میں تھے اور جس کنڈیشن میں تھے، یہ اس کا اثر تھا ان پہ۔ غلامی میں زندگی گزاری تھی، مزدور طبقہ تھا، تو مزدور طبقے کے حالات کیا تھے؟ بات بات میں آپے سے بات، ادھر مان رہے ہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آنکھوں کے سامنے وہ سمندر کا پھٹنا اور نجات پانا اور دشمن سے نکلنا، ادھر آ کے پھر خدا کو بھول گئے جس نے یہ سب کچھ دیا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ ادھر کہتے ہیں ہاں موسیٰ تجھ کو مانتے، تو ہمیں نجات دلا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نے بھی دیکھنا رب۔ یعنی عجیب قوم۔ اور عموماً جب قوموں پہ زوال آتا ہے نا تو ان کے ایسے اخلاق ہو جاتے، پھر ان کے اندر نہ گہری سوچ رہتی ہے، نہ بڑا دل اور نہ بڑا ظرف ہوتا ہے، وہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، ریئیکشنری، سمجھ رہے؟ جیسے آج کل مسلمانوں کا حال، کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو سوچتے سمجھتے کم ہے، ٹھنڈے دل دماغ سے اس کو حل کرنے کی بجائے اس وقت بحیثیت امت ہمارا حال کیا ہے؟ ہر چیز میں ایجیٹیشن، ہر چیز میں ریئیکشن، ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر، ایک مزاج بن گیا مسلمانوں کا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ریئیکشن سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے، ایجیٹیشن سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہارڈلی کچھ حاصل ہوتا ہے، الٹا اور امیج خراب ہوتا ہے، اور امیج خراب ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل بھی بات بات پہ ایک نیا مطالبہ، پل میں کچھ، پل میں کچھ، کیونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں علم سے، اچھی صحبت سے، اچھی تربیت سے۔ تو یہاں وہ چیز تو کوئی تھی نہیں، ابھی تو تورات مل رہی تھی، اور تورات ملتے ہی یہ مطالبہ کر بیٹھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، پھر ان کو اٹھایا،
اب یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھے؟ کبھی اور ہوا دنیا میں کہیں کہ اس طرح کسی پہ احسان ہو؟ کتنے مرنے والوں پہ لوگ کتنا روتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تو زندہ کر دے، لیکن ان کے ساتھ اللہ نے یہ احسان بھی کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو.